لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد کچھ سنن ہے، مستحبات ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کرنے جاؤں، یہ نیک عمل ہے. اور کس طرح اس کے ایٹیکیٹس ہیں. میں بیٹھا ہوں، میرے پاس کرسی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری صحت ٹھیک ہے، لیکن ایک دم سے کوئی بوڑھا آدمی آ جاتا ہے، ایک دم سے کوئی کمزور آدمی آ جاتا ہے، کوئی خاتون آ جاتی ہیں. میں اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں آپ ادھر تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیے. یہ نیک اعمال ہے. کسی کی زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہے، کوئی کسی کو ضرورت ہے تو میں اس کی ہیلپ کر دوں. یہ نیک اعمال ہے. تو یہ نیک اعمال کام آئیں گے. فرائض لازم ہیں. ایمان کے ساتھ نیک اعمال لازم ہیں جنت میں داخلے کے لیے، اور جو فرائض ہیں وہ لازم ہیں. لیکن اگر درجات کی بلندی چاہیے تو پھر فرائض کے اوپر بھی جو اعمال ہیں نیک اعمال ان کو کریں. انشاءاللہ جیسے جیسے نیک اعمال زیادہ ہوتے جائیں گے ویسے ویسے انسان کی جنت میں ترقی ہوتی جائے گی. آخری دو باتوں پہ بھی مختصراً ذکر کر دوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ. یہ چیزیں جو ہے نا، ایمان کی مضبوطی، ایمان کی بلندی، ایمان پہ قائم رہنا، کمزور نہ پڑ جانا، نیک اعمال کرتے رہنا، اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ایک اچھی صحبت میں رہیں. اچھے عمل کرنے ہیں، یہ بات حق ہے، یہ بات غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. ایک دوسرے کو بتاتے رہنا اور ایک دوسرے کو کنسسٹنٹ رہنے کی ترغیب دیتے رہنا، یہ لازم ہے. ایک اچھی صحبت. اگر بری صحبت میں پڑ گئے تو انسان کا ایمان بھی جا سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ نیک اعمال تو چھوڑ ہی سکتا ہے، بلکہ الٹا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کہ وہ برے اعمال کرنا شروع کر دے. عین ممکن ہے بری صحبت سے. المرء علی دین خلیلہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او کما قال کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ویسا دین. اور بہت ساری احادیث ملتی ہیں. اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پرفیوم سیلر ہے، ایک عطر فروش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس جا کے بیٹھو گے، یا تو خوشبو وہ تمہیں تحفے میں دے دے گا، یا کم از کم اس انوائرمنٹ میں جو خوشبو آ رہی ہوگی اس سے تو تمہیں اچھا لگے گا، تمہیں فائدہ ہوگا. اور ایک برے دوست کی مثال، بری صحبت کی مثال ایک لوہار جیسی ہے کہ جاؤ گے تو جو وہ اپنی آگ میں لوہا گرم کر رہا ہے، یا تو چنگاری پڑے گی، تمہارے کپڑے جلیں گے، وہ نہیں تو کم از کم گرمی تو لگے گی وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے. تو نقصان ہی نقصان ہے اور ادھر فائدہ ہی فائدہ ہے. تو صحبت بہت ضروری ہے، اچھی صحبت. پلیز ہم بھی اپنی صحبت کو اچھا کریں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ اچھی صحبت رکھیں. یہ بہت ضروری ہے اگر ہم اس بیسک کرائٹیریا، ایمان اور نیک اعمال کے بیسک کرائٹیریا پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو جو کہ لازم ہے آخرت میں کامیابی کے لیے. پلیز اس بات کو ہم لوگ سارے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملہ آخرت کا ہے. دیکھیے موت آنے والی ہے، ہم سب کی موت آنے والی ہے. فرشتہ آنے والا ہے ہمیں لینے. وہ کیسا فرشتہ ہوگا؟ وہ رحمت کا فرشتہ ہوگا یا اللہ نہ کرے عذاب کا فرشتہ ہوگا؟ یہ کیسا ہوگا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہمارے ایمان کے لیولز کیا ہیں، ہم نے کتنا علم حاصل کیا اور اس کے اوپر کتنا ہم نے مضبوطی سے جمے رہے، ہم نے کتنے اعمال کیے، ہم نے نمازوں کی پابندی کی کہ نہیں کی، ہم نے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی. قرآن میں ہے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو پلیز یہ فرائض سب سے پہلے ہیں، لیکن فرائض صرف عبادات تک محدود نہیں ہیں. میں نے کہا کہ سچ بولنا فرض ہے، دیانت فرض ہے، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا فرض ہے، لوگوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رہنا فرض ہے، حسد نہ کرنا فرض ہے، اچھا گمان رکھنا فرض ہے. پلیز لیکن اس کے علاوہ ہم اچھے مستحب کاموں میں بھی آگے بڑھیں. اللہ کرے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں. So this Ramadan, let your generosity be the gift of change. Join us